اس کے متعلق اور دوسرا نقطہ، جس کلمہ گو نے اللہ تعالیٰ کا حکم مانتے ہوئے روزے رکھے انہیں کیا ملے گا، اور تیسرا نقطہ ہے کہ جو یہ عبادت ہم کر رہے ہیں روزہ، اس کی قبولیت کی شرط کیا ہے، کس کا روزہ قبول ہوگا، کس کا روزہ قبول نہیں ہوگا۔ یہ 3 نکات ہیں جن پر اللہ کی توفیق سے گفتگو کرنا چاہتا ہوں، اور میری کوشش ہوگی کہ کوئی ایسی بات نہ کروں جس کی وجہ سے آپ کا وقت ضائع ہو۔ بس مجھے آپ سے توجہ کی امید ہے کہ آپ انتہائی توجہ سے گفتگو سنیں گے انشاءاللہ۔ اگر گھٹنے پکڑیں گے تو پھر توجہ نہیں رہے گی، یا ٹیک لگا کر بیٹھیں گے تو توجہ نہیں رہے گی، سیدھی سی بات۔ ہاں، جو بیمار ہے کرسی پر بیٹھ سکتا ہے، ٹیک لگا سکتا ہے۔ جس نے کلمہ پڑھنے کے باوجود روزہ نہیں رکھا، یہ کتنا بڑا جرم کیا ہے۔ اللہ دنیا میں اور قبر میں اور حشر میں ایسے انسان کے ساتھ سلوک کیا ہوگا۔ آپ کو معلوم ہے ہم سے پہلے ایک امت گزری ہے جن کو قرآن مجید نے اصحاب السبت کہا ہے، ہفتے والے۔ بنی اسرائیل کی یہ قوم تھی۔ رب العالمین نے قرآن مجید میں ہمیں خبر دی ہے کہ ہم نے اس قوم کو بندر بنا دیا تھا۔ سنا ہے نا آپ نے؟ ان کا جرم ایسا تھا کسی دنیا میں ہی ان کو کیا بنا دیا تھا؟ بندر بنا دیا تھا۔ کونوا قردۃ خاسئین، تم بندر بن جاؤ، اور بندر بن گئے۔ 3 دن تک زندہ رہے اور پھر مر گئے۔ مرنے کے بعد کیا ہوا؟ وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكَ لَيَبْعَثَنَّ عَلَيْهِمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، یہ ان کا عالم برزخ بیان کیا گیا ہے، ان کی قبر بیان کی گئی ہے۔ مرنے کے بعد رب العالمین نے اعلان کر دیا کہ اب قیامت قائم ہونے تک ان پر سخت عذاب مسلط کر دیا جائے، الی یوم القیامہ۔ تب سے جو وہ قوم مری ہے اب تک اور قیامت تک عذاب میں گرفتار ہے۔ کیا مطلب؟ ان کی دنیا بھی خراب ہو گئی اور قبر بھی برباد ہو گئی اور حشر بھی برباد ہو گئی۔ جرم کیا تھا؟ ہفتے میں سے صرف 1 دن آرڈر ملا تھا کہ تم نے مچھلی نہیں پکڑنی، مچھلی کا شکار نہیں کرنا، یہی حکم تھا نا۔ انہوں نے اس حکم سے سرتابی کی، تکبر کیا، حکم نہیں مانا،
صرف ایک دن کہا گیا تھا رک جاؤ. سزا جو ملی آپ کے سامنے. اب میں آپ سے پوچھتا ہوں، رب العالمین نے ہمیں کیا حکم دیا ہے کہ 12 مہینوں میں سے صرف ایک مہینہ، وہ بھی 24 گھنٹے نہیں، صبح سے لے کر شام تک کیا کرنا ہے؟ 3 حلال چیزوں کو چھوڑ دینا ہے. کتنی چیزیں؟ 3 حلال چیزوں کو چھوڑ دینا ہے. ہفتے والوں کو کہا تھا تم نے شکار نہیں کرنا، مچھلی نہیں پکڑنی ایک دن. اور ہمیں کیا کہا گیا کہ تم نے کلو واشربو حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود ثم اتموا الصیام الی اللیل. فجر طلوع ہونے تک تم نے 3 چیزیں چھوڑ دینی ہے، کھانا حلال، پینا حلال، اور حلال بیوی. روزے کی حالت میں تم نے پابندی کرنی ہے. یہ ہے روزہ. 3 حلال چیزوں کو بند کر دیا گیا. تم نے 12 ماہ میں 1 مہینہ دن بھر پابندی کرنی ہے. اب جس نے یہ پابندی نہیں کی، بتاؤ دل کیا کہہ رہا ہے؟ انہوں نے 1 دن مچھلی پکڑی تھی، پابندی نہیں کی تھی، شکار نہیں چھوڑا، اللہ نے بندر بنایا، اور یہ 30 دن وہ 1 دن، یہ 30 دن روزہ نہیں رکھتا ایک آدمی. بندروں والا کام ہے یا نہیں؟ بتاؤ، کیا وہ انسان ہے؟ وہ امت محمدیہ ہے؟ آقا علیہ السلام کا عاشق ہے؟ ہاں، کوئی اہل حدیث کہلاتا ہو، کوئی اہل سنت کہلاتا ہو، کوئی بریلوی کہلاتا ہو، بات تو اللہ کے حکم کی ہے. اگر کوئی اہل حدیث روزہ نہیں رکھتا، سمجھ لیجئے حقیقت میں وہ بندر بن چکا ہے. بندروں والا کام ہے. فرمایا 3 حلال چیزوں کو چھوڑ دینا ہے، میرا آرڈر ہے. اللہ. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا روزہ چھوڑنے والوں کی بات ہو رہی ہے. پہلا نقطہ سامنے رکھیں، یہ کوئی معمولی جرم نہ سمجھیں، بہت بڑا جرم ہے. آقا علیہ السلام کی حدیث ہے اورل اسلام ثلاثہ. فرمایا کہ میری امت، رب العالمین نے 3 کڑے نازل کیے ہیں، علیہن اسس الاسلام. ان 3 بنیادوں پر اسلام کا محل تعمیر کیا گیا ہے. 3 کڑے ہیں جن کو پکڑے رکھو گے تو تمہارا اپنے خالق سے تعلق قائم رہے گا، تمہارا اسلام موجود رہے گا. اور اگر ان تینوں میں سے ایک کڑا بھی چھوڑ دیا فقد کفر، تو تم نے کفر کیا، تمہارا اسلام برباد ہو گیا. اتنی بڑی دولت تمہیں مل گئی تھی، مسلمانوں کے گھر پیدا ہوئے، کلمہ پڑھ لیا، اور وہ 3 کڑے کون سے ہیں؟ نمبر 1 شہادت اللہ الہ الا اللہ، کلمہ پڑھنا. اور دوسرا کڑا صلاۃ مکتوبہ، پنجگانہ فرضی نماز. اور تیسرا کڑا وصوم رمضان، رمضان کے روزے. روزہ چھوڑنا کوئی معمولی سی بات ہے؟
رکھ لیا، نہ رکھا، موسم گرم ہے تو نہیں رکھا، موسم ٹھنڈا ہے تو رکھ لیا، دن لمبے ہیں تو نہ رکھا، دن چھوٹے ہیں تو رکھ لیا۔ یہ پابندی تو اپنے نفس کی کر رہے نا، اللہ کے حکم کی پابندی تو نہیں ہے۔ جب جی چاہا رکھ لیا۔ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کچھ دین کو مان لینا، کچھ دنوں کے لیے مان لینا، پھر دین کو چھوڑ دینا، یہ کیسے برداشت ہوگا؟ یہی کام یہودیوں نے کیا تھا۔ وہ قوم جس کے بارے میں ہم ہر نماز میں دعا کرتے ہیں، غیر المغضوب علیہم، پڑھتے ہیں نا، غیر المغضوب علیہم، یہودیوں کا راستے سے بچانا، یہودیوں کی عادتوں سے بچانا۔ یہ ہفتے والے یہودی تھے، رب العالمین نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو عالم برزخ دکھایا، قبر کا جہان دکھایا۔ آپ کیا دیکھتے ہیں؟ کچھ لوگوں کو الٹا لٹکایا گیا ہے، اللہ، اور ان کی باچیں چیر دی گئی ہیں، مشققۃ اشداقہم، اللہ، باچیں چیر دی گئی اور خون رس رہا ہے، رو رہے ہیں، چلا رہے ہیں۔ پوچھا من ہم، من ہؤلاء، یہ کون بدبخت ہیں؟ جواب کیا ملا تھا؟ فرمایا کہ یہ روزہ خور ہیں۔ کون ہیں؟ روزہ خور، دن کے وقت کھانا کھاتے تھے، روزہ نہیں رکھتے تھے، جب سے مرے ہیں انہیں یہی سزا مل رہی، الٹے لٹکا دیے گئے ہیں اور ان کی باچیں پھاڑ دی گئی ہیں۔ اللہ، آقا علیہ السلام کہ جب کسی کو قبر میں رکھا جاتا ہے نا، خواہ کوئی مسلمان ہے، کافر ہے، منافق ہے، جس کو بھی قبر میں رکھا جاتا ہے، عذاب قبر اس کو لپیٹنے کی کوشش کرتا ہے، فوراً عذاب قبر لپکتا ہے اس کی طرف۔ اللہ اکبر، سب سے پہلے سر کو اپنی لپیٹ میں لینا چاہتا ہے۔ اگر مومن ہے تو اس کے ساتھ نماز قبر میں جاتی ہے۔ کون سا عمل؟ نماز۔ فرمایا کہ جب سر کی طرف عذاب آتا ہے، آگے سے نماز آ جاتی ہے، کہتی ہے ما قبلی مدخل، نہیں، اس کے سر کو سزا نہیں ہونے دوں گی، یہ سر اللہ تعالیٰ کے سامنے جھکتا تھا۔ اب جس نے نماز نہیں پڑھی اس کا قبر میں کیا بنے گا؟ فکر کریں اپنی قبر کی۔ قیامت کے بارے میں تو شاید شیطان نے ہمیں یہ دھوکہ دے رکھا ہے کہ وہ پتہ نہیں آئے گی یا نہیں آئے گی، کب آئے گی، بڑی دور ہے، انہم یرونہ بعیدا۔ قبر تو دیکھتے ہیں روزانہ، کتنے جنازے اٹھاتے ہیں، اپنے ہاتھوں سے دفن کرتے ہیں، اس قبر میں کیا ہوتا ہے؟ فرمایا کہ پھر وہ عذاب اس قبر میں جانے والے کی دائیں جانب کی طرف آتا ہے، دایاں پہلو جلانے کے لیے۔ آگے سے کون سی نیکی آ جاتی ہے؟ روزہ۔ اللہ، آگے سے روزہ آ جاتا ہے، دائیں جانب کا ڈیفنس کرتا ہے، دفاع کرتا ہے۔ اور عذاب قبر سے کیا روزہ کہتا ہے؟ اللہ، ما قبلی مدخل، اس کی دائیں جانب کا میں پہرے دار ہوں، اللہ، میں اس کی دائیں جانب میں تجھے داخل نہیں ہونے دوں گا۔ تو جس نے روزہ نہیں رکھا اس کا کیا بنے گا؟ قبر میں کیا بنے گا؟ اس کی دائیں جانب، اگر روزہ نہیں ہے تو دائیں جانب غیر محفوظ،
اور اگر نماز نہیں تو سر غیر محفوظ، اور اگر زکوٰۃ نہیں ہے تو بائیں جانب غیر محفوظ۔ یہ اعمال جو ہے نا مومن کے قبر میں ساتھ جائیں گے، اور یہ اعمال محافظ بن جائیں گے۔ اللہ کیا ہے جی؟ رکھ لیا، نہیں رکھا تو کیا ہے؟ اللہ کے دین کو مذاق۔ تو جس بھائی سے غلطی ہو گئی ہے، روزہ چھوڑ بیٹھا ہے، تو میری درخواست ہے، عاجزانہ درخواست ہے، مؤدبانہ التماس، سچے دل سے توبہ کریں۔ اتنا ہی کام ہے نا، توبہ کرنے میں کتنی محنت لگتی ہے، اللہ کوئی مشقت ہے؟ ماضی سارا صاف ہو جاتا ہے آرام سے، تنہائی میں بیٹھ کر، اے اللہ معاف کر دے، بس یہ کہنے سے اللہ تعالیٰ خوش ہو جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتے ہیں۔ ساتھ ہی مومن کہتا ہے غلطی ہو گئی معاف کر دے، آئندہ نہیں کروں گا، سبحان اللہ، آئندہ کے لیے عزم کر لیتا ہے کہ آئندہ روزہ نہیں چھوڑوں گا، 5 رہ گئے، 5 میں رکھوں گا، جو پیچھے رہ گئے معاف کر دے، عید کے بعد میں قضائی دے لوں گا۔ اللہ تعالیٰ بڑے خوش ہوتے ہیں، کہتے ہیں میرے بندے نے توبہ کر لی، یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، فرشتوں لکھ دو اس نے 25 روزے جو چھوڑے تھے، لکھ دو کہ اس نے وہ روزے رکھے ہیں، چھوڑے نہیں ہیں۔ اللہ اتنا سا کام نہیں ہو سکتا تو پھر وہ انسان نہیں ہے، وہ حیوان ہے۔ کوئی واز اثر نہیں کرے گا اگر توبہ کی فکر نہ پیدا ہوئی۔ بہرحال اس نقطے پر جتنی گفتگو کی جائے کم ہے، آگے چلتے ہیں۔ دوسرا نقطہ وہ کیا ہے؟ جس نے روزہ رکھا ہے میری طرف سے اسے مبارک، اللہ مبارک، اللہ کا شکر ادا کریں جس نے روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ فرمایا ہم نے تمہیں روزہ رکھنے کا حکم دیا ہے، تمہیں مبارک، اللہ تم نے روزہ رکھ لیا۔ آخر پر کیا فرمایا؟ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ تم میرے شکر گزار بن جاؤ۔ صبح میں نے 3 چیزوں سے روکا تھا، حلال چیزیں ہیں، کھانا پینا اور حلال بیوی۔ تم نے کیا کیا؟ سبحان اللہ، روزے دار نے کیا کیا؟ اس نے اپنے خالق کے آرڈر پر اپنا سر جھکا لیا، بھوک بھی لگی، پیاس بھی لگی، لیکن دل بھی چاہ رہا تھا، خواہش انگڑائیاں لے رہی تھی، حالات سازگار تھے، تنہائی تھی، کوئی دیکھ نہیں رہا تھا، کھانا بھی موجود تھا، مشروب بھی موجود تھا، مگر روزے دار نے کیا کیا؟ اپنے آپ کو سمجھا لیا، لیکن اپنے خالق کی نافرمانی نہیں کی۔ اللہ دنیا میں فائدہ، دنیا میں روزہ رکھا ہے، فائدہ سنو، سب سے پہلا انعام، من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ۔ ہمارا روزہ رکھا ہے، اس روزے کی برکت سے تیری زندگی کے سابقہ گناہ معاف کر دیے گئے۔ مبارک ہو، مبارک جنہیں روزہ رکھا ہے۔ ہمارے خالق نے ہمیں کہا ہے کلکم یا عبادی انکم تخطئون باللیل والنہار، اے میرے بندو تم صبح بھی گناہ کرتے ہو، شام بھی گناہ کرتے ہو، دن کو بھی غلطیاں ہوتی ہیں، رات کو بھی غلطیاں ہوتی ہیں، تم گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہو، فاستغفرونی، مجھ سے بخشش مانگ لو، میں معاف کر دوں گا، اغفر الذنوب جمیعا۔ سبحان، عمر روزہ رکھو، اس کا پہلا روزے دار کو انعام دنیا میں کیا ملتا ہے؟ غفر لہ ما تقدم من ذنبہ،
اللہ۔ دوسرا انعام، روزے کی حالت میں یہ جو مومن ہے مستجاب الدعوات بن جاتا ہے۔ مستجاب الدعوات کسے کہتے ہیں؟ کہ جو ادھر سے مانگے فوراً عطا کر دے، ہیں مستجاب الدعوات۔ دوسرے الفاظ میں یوں کہیں کہ روزے کی حالت میں مومن اللہ کا ولی بن جاتا ہے، اللہ کا ولی بن جاتا ہے۔ ولی وہی ہوتا ہے نا جس کی اللہ تعالیٰ دعا قبول کر لیتے ہیں۔ ہر روزہ رکھنے والا، لیکن ساتھ ایک لفظ میں چلانا چاہتا ہوں، اگر یہ روزہ قبول ہو گیا، اگر یہ روزہ بولو قبول ہو گیا، زندگی کے سابقہ گناہ معاف، اور پھر روزے دار اللہ کا ولی بن گیا، ادھر سے تم مانگو میں عطا کروں گا۔ اللہ کام کیا کیا تھا؟ روزے دار نے کام کیا کیا ہے کہ اللہ کا ولی بن گیا؟ اللہ نے کہا تھا حلال کھانا نہیں کھانا، حلال پانی نہیں پینا، حلال بیوی کے پاس نہیں جانا۔ 3 کاموں سے روکا تھا نا، 3 کاموں سے روکا تھا۔ اللہ، یہ 3 کام جب مومن نے کیے اللہ تعالیٰ کو اتنا پسند آیا کہ اس کو اپنا ولی بنا لیا۔ ساتھیو ذرا غور کریں، اللہ، یہ 3 کاموں سے رکنے والے کے پاس تقویٰ کا 3% آ گیا، تقویٰ کا 3% حصہ روزے دار کے پاس آ گیا ہے۔ تقویٰ ایک ایسی دولت ہے جس کا 3% اختیار کرنے سے اللہ نے اپنا ولی بنا لیا ہے۔ رب العالمین نے یہی کہا ہے نا، میں نے روزے فرض کیے ہیں لعلکم تتقون، تاکہ تم کیا بن جاؤ؟ پرہیزگار بن جاؤ، متقی بن جاؤ۔ 3 کام اللہ کے حکم سے چھوڑ دیے، فرمایا نہیں کھانا نہیں پینا نہیں، بیوی کے پاس نہیں جانا۔ تقوی کے 3% اختیار کرنے سے رب العالمین نے فرمایا جا جو تو مانگے گا میں عطا کروں گا۔ یہ تقوی کا 3% ہے ہمارے پاس، اور اگر 100% آ جائے، ذرا غور کرو، اگر تقوی 100% آ جائے، اس لیے میں نے پچھلے جمعے بھی کہا تھا ساتھیوں کو اکاڑے میں، میں نے کہا مومن کے 2 روزے ہیں، ایک روزہ شام کے وقت افطار کرتا ہے اور دوسرا روزہ موت کے وقت افطار کرے گا۔ بات سمجھا گی؟ ایک روزہ جو شام کے وقت افطار کر رہا ہے اور ایک وہ روزہ ہے جو موت کے وقت افطار ہوگا۔ بات نہیں سمجھ آئی؟ اللہ، مومن پوری زندگی روزے میں رہتا ہے، حرام چیزوں سے روزہ، جن چیزوں کو رب العالمین نے حرام کیا ہے پوری زندگی کا روزہ ہے، موت کے وقت افطاری ہوگی۔ مومن شراب نہیں پیتا، موت کے بعد شراب پیش کی جائے گی۔ بات سمجھا گی؟ روزہ افطار ہو رہا ہے۔ اللہ، مومن اللہ کا حکم مانتے ہوئے، بات توجہ سے سننا، ریشمی لباس نہیں پہنتا۔ جب موت آئے گی تو یہ افطاری ہو جائے گی، البسوہ من الجنہ، میرے اس بندے کو جنت کا لباس، ریشمی لباس پہنا دو۔ مومن ہر حرام کام سے روزے میں ہے، اور یہ روزہ افطار نہیں کرتا، اس روزے کو ٹوٹنے نہیں دینا۔ موت کے وقت عند ربہم یرزقون، رب العالمین رزق عطا کرے گا، مومن کو رزق ملے گا،
کھانا پی لے گا. اعلان کیا ہوگا؟ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ. جاؤ، تم نے عمر بھر روزہ رکھا تھا، جی چاہتا تھا سود کھاؤں، دل چاہتا تھا رشوت لوں، جی چاہتا تھا میں کلتی یا ساتا 11ویں کھاؤں، جی چاہتا تھا. کھیر کھانے کو کس کا جی نہیں چاہتا؟ بولو، چاہتا ہے نا، لیکن نہیں کھائی کھیر. یہ روزہ ہے مومن کا. جی چاہتا تھا کہ لوگوں کا مال لوٹوں، چوری کروں، ڈاکہ ڈالوں، پروفیشنل ڈاکو بنوں، عدالتوں میں جا کر اپنے رشتہ داروں کا مال قبضے میں لوں، لیکن روزہ تھا. مومن کا روزہ ہے حرام چیزوں سے. افطاری کب ہوگی؟ جب موت آئے گی. اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ للصائم فرحتان. روزے دار کو کتنی خوشیاں ملیں گی؟ 2. للصائم فرحتان، 2 خوشیاں ملیں گی. پہلی خوشی عند فطرہ، شام کے وقت جب افطاری کرتا ہے، یہ پہلی خوشی ہے. اور دوسری خوشی کب ملے گی؟ عند لقاء ربہ، جب اللہ سے ملاقات ہوگی. یہ جو دنیا میں خوشی ملتی ہے افطاری کے وقت، اس میں منافق اور مومن برابر ہیں. بات سمجھ آ گئی؟ منافق بھی روزہ رکھتا ہے، مومن بھی روزہ رکھتا ہے، دونوں افطار کرتے ہیں، دونوں برابر ہیں. لیکن دوسری خوشی عند لقاء ربہ، جب اللہ سے ملاقات ہوگی، اس خوشی میں منافق شریک نہیں سکے، مومن شریک ہے. مومن کو خوشی کیوں ملے گی؟ کہ مومن نے 2 روزے رکھے تھے، ایک ماہ رمضان میں روزہ اور دوسرا عمر بھر کا روزہ. اللہ، عمر بھر کا روزہ حرام کاموں سے جن سے رب نے روکا ہے، اللہ کے پیغمبر نے روکا ہے، ساری زندگی روزے میں رہا. اب موت کے وقت خوشی ہوگی اللہ سے جب ملاقات ہو. جب یہ روزہ اللہ کے پاس لے کر جائے گا نا، اللہ تو روزہ جن رکھا ہے میری مبارک، اللہ تعالی ہمارا روزہ قبول فرمائے. اگر روزہ قبول ہو گیا تو قبر میں کیا ملے گا؟ سنا ہے نا، قبر میں روزہ روزے دار کی دائیں جانب کو محفوظ رکھے گا. روزہ ایک قلعہ بن جائے گا. فرمایا کہ خذو جنتکم، خذو جنتکم. آقا علیہ السلام نے صحابہ کرام سے فرمایا خذو جنتکم، اپنی اپنی ڈھالیں پکڑ لو، ڈھال پکڑ لو دشمن کے تیروں سے، تلوار سے، نیزوں سے بچنے کے لیے. فرمایا کہ ڈھال پکڑ لو. صحابہ کرام چکنے ہو گئے. آقا دشمن آ رہا ہے، کوئی مار کا بپا ہونے والا ہے، کوئی جنگ ہونے والی ہے. فرمایا کہ جنت من النار، آگ سے بچنے کے لیے ڈھال پکڑ لو. اور وہ کیا ہے؟ الصیام جنت. سبحان، الصیام جنت. اگر روزہ قبول ہو گیا تو یہ روزہ ڈھال ہے. جنت من النار، آگ سے کیا ہے؟ ڈھال ہے. قبر کی آگ آئے گی جلانے کے لیے، یہ روزہ ڈھال بن جائے گا. بختر بند گاڑی ہے، بند قلعہ ہے، مضبوط قلعہ جس کو دوزخ کی آگ بھی نہیں پھاڑ سکے گی. یہ معمولی نیکی نہیں ہے. اگر قبول ہو گئی، اللہ ہمارے روزے قبول فرمائے. اللہ قبولیت کی فکر رہنی چاہیے. صحابہ کرام کی سیرت سے پتہ چلتا ہے جب ماہ رمضان گزر جاتا تھا نا تو ہر صحابی 6 ماہ تک اللہ تعالیٰ سے رو رو کر دعا کرتا تھا، عرش والے میرا روزہ قبول فرما لے. اللہ، صحابہ کرام روزہ قبول ہو گیا، قبر میں بھی سکون ہے. اور جب قیامت کا دن آئے گا کیا ملے؟ اللہ
بڑی ضرورت پڑے گی وہاں بھائی، سیدھی سی بات ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کی عدالت میں بلایا جائے گا، اللہ تعالیٰ نام لے کر بلائیں گے، آؤ میرے سامنے، ایک ایک کر کو بلایا جائے گا اور سوال و جواب ہوں گے۔ ہم تو گناہ گار ہیں، جواب نہیں دے سکیں گے۔ اللہ، اور یہ عدالت کس کی ہے؟ رب کائنات کی، خالق کائنات۔ اس کے ہاں نہ تو کوئی سفارش چلے گی اور نہ ہی رشوت چلے گی۔ سمجھا گئی بات؟ وہاں پھر ایک گناہ گار بندے کو ضرورت تو ہے سفارش کی۔ اللہ، تو یہ روزہ آقا علیہ السلام کہ الصیام والقرآن، الصیام والقرآن یشفعان للعبد یوم القیامہ۔ قیامت کے دن اگر روزہ قبول ہو گیا تو پھر یہی روزہ سفارشی بن کر آئے گا۔ اللہ اکبر۔ آتے ہی کیا کہے گا؟ اے ربی، اے میرے پروردگار، اس بندے نے کیا کیا تھا؟ اس نے میری بات مان لی تھی۔ میں نے کیا کہا تھا؟ انی منعتہ الطعام، کھانا نہیں، پینا نہیں، اور اپنی شہوت پر کنٹرول کرنا ہے، قابو میں رکھنا ہے اپنے آپ کو۔ اس نے میری بات مان لی، لہٰذا کہ اس کے حق میں میری سفارش قبول فرما اور اسے معاف کر دے، اس کو جنت عطا کر دے۔ آقا علیہ السلام نے کیا فرمایا کہ رب العالمین روزے کی سفارش رد نہیں کریں گے۔ تو مبارک ہو جنہوں نے روزے رکھے ہیں، اللہ ہمارے روزے قبول فرمائے۔ اگر روزہ قبول ہو گیا، رب العالمین نے کیا فرمایا ہے؟ الصوم لی، یہ روزہ کس کے لیے ہے؟ میرے لیے ہے۔ سبحان اللہ، کہ نماز بھی کس کے لیے ہے؟ اللہ کے لیے، زکوٰۃ اللہ کے لیے، جہاد اللہ کے لیے، حج عمرے اللہ کے لیے۔ لیکن روزہ ایک ایسی عبادت ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ الصوم لی، روزہ میرے لیے ہے۔ سبحان اللہ۔ اور اس حدیث کے لفظ کی سلف صالحین نے مختلف وضاحتیں اور تشریح کی ہے۔ سفیان بن عیینہ رحمہ اللہ نے الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ میرے لیے ہے، اس کا بدلہ میں دوں گا۔ اس کی وضاحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ جب کل قیامت کا دن آئے گا نا، اللہ اکبر، روزے دار اللہ کی عدالت میں پیش ہوا ہے، لیکن ساتھ اللہ کی مخلوق وہ بھی آ گئی، بھائی آ گیا، بہن آ گئی، دوست آ گیا، پڑوسی آ گیا، مجھے اس نے تنگ کیا، میرا اس نے مال دمایا، مجھے اس نے گالی دی، حقوق والے آ گئے اور اس کی نیکیاں تقسیم ہونے لگیں۔ نماز تقسیم ہو گئی، جہاد تقسیم ہو گیا، صدقہ تقسیم ہو گیا، اور عمرے تقسیم ہو گئے، حج تقسیم ہو گیا، صرف روزہ والی نیکی باقی رہ گئی، باقی ساری نیکیاں تقسیم ہو گئیں۔ حق والے موجود تھے، مطالبہ جاری تھا، فرشتے کہیں گے یا رب اب اس کے پاس روزہ رہ گیا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے نہیں، یہ روزہ میرے لیے ہے، واہ، اس کو تقسیم نہیں ہونے دوں گا۔ یہ ہے خوشی مومن کو جو حاصل ہوگی۔ اللہ فرمایا کہ نہیں، روزہ تقسیم نہیں ہونے دوں گا، صوم لی، یہ تو میرے لیے تھا۔ اس کو بھوک لگی ہوتی تھی، کسی کو پتہ ہی نہیں تھا۔ اللہ، اس کو پیاس لگی ہوئی تھی، بیٹھا ہوا تھا مجلس، کسی کو پتہ ہی نہیں تھا۔ نماز پڑھتا تھا، لوگ دیکھ لیتے تھے، اللہ، صدقہ کرتا تھا، لوگوں کو پتہ چل ہی جاتا تھا، مخلوق کی نظروں میں ہوتا تھا، عمرہ کرتا تھا، حج کا، لیکن جب یہ روزہ رکھتا تھا نا، کسی کو پتہ ہی نہیں چلتا تھا۔ یہ میرے لیے ہے، یہ میں نیکی تقسیم نہیں ہونے دوں گا۔ پھر حقوق والے کہاں جائیں گے؟ آیا کہ رب العالمین جن کے حق اس نے دینے تھے، باقی نیکیاں ختم ہو گئی ہیں اور اب روزے کی باری ہے،
روزہ رب العالمین فرماتے ہیں یہ تو میرے لیے ہے. اس روزے دار کی طرف سے رب العالمین حق لینے والوں کو راضی کریں گے. اللہ ان کو راضی کریں گے اور روزے دار کو روزے کی وجہ سے جنت عطا فرما دیں گے. فرحۃ عند لقاء ربہ، اس وقت خوشی ہوگی. یہ خوشی اس کو ہے جس نے عمر بھر کا روزہ رکھا، جس کا روزہ قبول ہو گیا. اللہ. اور کیا چاہیے؟ ایک اور روزے کی فضیلت سنو. اللہ ہمارے روزے قبول فرمائے. اگر روزہ قبول ہو گیا، آقا علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ جب منہ میں روزہ رکھتا ہے ختم بہ، رب العالمین اس روزے پر ٹھپا لگا دیتے ہیں، مہر لگا دیتے ہیں. مہر لگاتے ہیں، وہ مہر قیامت تک ٹوٹتی نہیں. پھر وہی مہر قیامت کے دن ساتھ جائے گی. داخل الجنہ، روزے دار کو اس کی مہر دیکھ کر جنت میں داخل کر دیا جائے گا. اللہ اللہ. یہ روزہ معمولی عبادت نہیں. اگر قبول ہو گیا، سنیے حدیث. آقا علیہ السلام آیا کہ ما من عبد یصوم یوما فی سبیل اللہ. یہ تو 30 روزے ہیں نا. ایک روزہ قبولیت کا جب درجہ پا لیتا ہے، فرمایا کہ رب العالمین بعد اللہ بذالک الیوم وجہہ، اس روزے دار کا چہرہ دوزخ سے، جہنم سے کتنی دور کر دیتے ہیں؟ 70 خریفہ، 70 سال کی مسافت تک اس مومن کو دوزخ سے دور کر دیا جاتا ہے. اللہ. یا رب العالمین ہمارے روزے قبول فرما. تیسرے نقطے کی طرف چلتے ہیں. روزہ قبول کیسے ہوگا؟ صرف 2 شرطیں ذہن میں رکھیں روزے کی قبولیت کے لیے. اصل قبولیت پر فکر ہونی چاہیے نا. محنت تو سارے کر رہے ہیں، اگر قبولیت نہ ہوئی تو زیادہ افسوس ہوگا. محنت کرنے والا، اب دیکھو گندم کاشت کی ہے، محنت کی ہے لوگوں نے، ہل چلایا، پانی لگایا، پھر بیج ڈالا، پھر کھاد وغیرہ سپرے، بڑی نگرانی کی. اب گندم پکنے کے قریب ہے، پک چکی ہے، اور جب کٹائی کا وقت آیا تو جو سٹے تھے، بالیاں تھیں، ان میں دانہ ہی نہیں تھا. افسوس ہوگا یا نہیں؟ کتنا افسوس ہوتا ہے کہ محنت بھی ہو، ملے بھی کچھ نہیں. نیکی کرنے والے کو سب سے زیادہ فکر یہی ہونی چاہیے، کہیں یہ ریجیکٹ نہ ہو جائے. کیونکہ رب العالمین نے قرآن مجید میں اعلان فرمایا ہے، هل اتاک حدیث الغاشیہ عاملۃ ناصبہ تصلی نارا حامیہ. اس دن کی خبر دیجئے جس دن لوگ عمل لے کر آئیں گے، نیکیاں جمع کر کے آئیں گے، لیکن ان کی نیکیوں کو ہوا منصورہ بنا دیا جائے گا، ریت کے ذرات بنا کر اڑا دیا جائے گا. تصلی نارا حامیہ. محنت کرنے کے باوجود کہاں چلے گئے؟ فکر کریں. روزہ رکھنے والے کی بات ہو رہی ہے. یہ روزہ معمولی عبادت نہیں ہے، اس کو قبول ہونا چاہیے. رب العالمین نے جو قبولیت کی شرطیں بتائی ہیں ان کو پورا کریں. ایک آدمی باہر سے آتا ہے، واش روم سے نکل کر سیدھا ادھر آ جاتا ہے، اللہ اکبر، نماز ہو جائے گی؟ بولو نا. کہا اب واش کے بعد کیا کرنا تھا؟ اس نے وضو نہیں کیا، نماز پڑھ رہا ہے، رکوع کر رہا ہے، سجدے کر رہا ہے، اللہ کی عبادت ہے، لیکن آپ بھی کہہ رہے ہیں کہ وہ قبول. محنت تو ہے لیکن قبول کیوں نہیں؟ شرط پوری نہیں نا. وضو کیا ہے؟ نماز کی قبولیت کے لیے شرط ہے.
نماز تب ہوگی جب وضو ہوگا۔ اسی طرح روزے کی بھی شرائط ہیں جن کو پورا کرنا روزے دار کی ذمہ داری ہے، غور کرنا ہے۔ دیکھیے شرط کی اہمیت کتنی ہے۔ فرمایا اگر اس نے وضو بھی کیا ہے لیکن وضو سنت کے مطابق نہیں ہے، ناخن کے برابر اگر جن اعضاء کو دھویا جاتا ہے ان اعضاء میں سے ناخن کے برابر کوئی حصہ خشک رہ گیا پھر بھی وضو نہیں ہے۔ اللہ، شرط کی اہمیت کتنی ہے۔ میں کہ کوئی حصہ خشک نہیں رہنا چاہیے۔ یہ ایڑیاں کون سی ہیں؟ صحابہ کرام اللہ نماز پڑھ رہے ہیں، آقا علیہ السلام پیچھے سے آئے، دیکھا کچھ لوگوں کی ایڑیاں چمک رہی تھی، پانی نہیں پہنچا تھا، خشک تھی۔ کیا فرمایا تھا؟ ویل للعقاب، ان ایڑیوں کے لیے ویل دوزخ ہے۔ ذرا غور کیجئے شرط کی اہمیت کتنی ہے۔ فرمایا کہ یہ ایڑیاں آگ میں جائیں گی۔ کیوں؟ وجہ کیا تھی کہ وہ خشک رہ گئی تھی۔ وضو سنت کے مطابق کرنا چاہیے۔ تو آئیے روزے کی بھی شرائط ہے، خود آقا علیہ السلام نے بیان فرمائی ہے، ان پر توجہ دینی ہے اور سوچتے رہنا ہے، اپنے آپ کو اس شرط پر چیک کرنا ہے۔ میں نے بھی، آپ نے بھی۔ یہ کوئی مسل کی مذہبی مسئلہ نہیں ہے، اللہ کے پیغمبر کی بات ہے۔ من صام رمضان ایمانا، جس نے ماہ رمضان کے روزے رکھے، ایمانا، یہ لفظ یاد کر لو، بولو سارے، ایمانا، یہ شرط ہے۔ ایمان کے ہوتے ہوئے، ایمان موجود ہے پھر روزہ رکھا۔ دوسری شرط احتساباً، یہ بھی لفظ یاد رکھیں، ایمانا واحتساباً، ایمان بھی ہے احتساب بھی ہے تو اللہ روزہ قبول فرمائے گا۔ روزہ قبول ہوگا، دو شرطیں پوری کرنی ہیں، خواہ کوئی بریلوی ہے، دیوبندی ہے، اہل حدیث ہے۔ اگر روزے دار ہے، جس نے روزہ نہیں رکھا اس کی تو بات ختم ہوگی نا۔ بات اس کی ہے جس نے کاشتکاری کی ہے، جس نے نیکیوں کی کاشتکاری کی ہے۔ اللہ، پہلی شرط کیا؟ ایمان ہو۔ ایمان کیا ہے؟ تھوڑی سی توجہ دینی ہے، گھٹنے چھوڑیں، مہربانی ہوگی، تکلیف کی معذرت۔ ایمان کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تھا ایک قافلے والوں سے، اتدرون ما الایمان باللہ، کیا تمہیں پتہ ایمان کیا ہے؟ تو آگے سے انہوں نے کہا کہ ہمیں تو کوئی علم نہیں ہے، اللہ اور اس کا پیغمبر جانتے ہیں علیہ السلام۔ تو آپ نے فرمایا الایمان شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، یہ ایمان ہے۔ فرمایا کہ لا الہ الا اللہ کی گواہی دینا یہ ایمان ہے۔ پڑھتے ہیں نا سارے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہ ایمان ہے۔ لا الہ الا اللہ کا مطلب سمجھتے ہیں نا؟ لا الہ الا اللہ کا مطلب یہ ہے کہ مومن جب کہہ دیتا ہے لا الہ الا اللہ تو اس کی زندگی سے شرک نکل جاتا ہے۔ شرک اور لا الہ الا اللہ ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتے۔ پانی اور آگ ایک جگہ اکٹھے ہو سکتے ہیں؟ ایک ہی برتن میں پانی ہو، اسی میں آگ ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ لا الہ الا اللہ اور شرک اکٹھے
نہیں ہو سکتے۔ اگر ایمان کے ساتھ روزہ رکھا تو قبول ہوگا۔ میری بات کو اچھی طرح سمجھیں، اگر شرک کی غلاظت موجود ہے، روزہ بھی رکھا ہے شرک بھی ہے، تو روزہ قبول ہوگا؟ نہیں ہوگا۔ اللہ اب اس پر دلائل علماء بیان کرتے رہتے۔ فرمایا لئن اشرکت، کائنات کے بادشاہ نے اپنے پیارے پیغمبر کو خطاب کر کے ہمیں سمجھایا ہے، جیسے کوئی آرڈر سخت ہو نا، بڑا مضبوط قانون ہو، بادشاہ کسی وزیر کو کہتا ہے، عوام سن رہی ہوتی ہے، بادشاہ اپنے کسی بڑے ہی قریبی محبوب اور بڑے خاص الخاص وزیر کو خطاب کرتا ہے، اگر تو نے بھی یہ کام کیا تو یہ سزا ملے گی۔ سمجھانا کن کو مقصد ہوتا ہے؟ عوام کو۔ رب العالمین نے ہمیں سمجھانے کے لیے، مجھے اور آپ کو شرک سے بچانے کے لیے آقا علیہ السلام کو خطاب کیا، لئن اشرکت، اگر تو نے شرک کیا، لیحبطن عملک، تو تیری ساری نیکیاں میں برباد کر دوں گا۔ اب بتائیے، یہ ہمیں بتایا گیا ہے کہ شرک کا معاملہ اتنا خطرناک ہے، یہ نہیں ہو سکتا کہ شرک بھی ہو اور پھر انسان کی نیکیاں بھی قبول ہو جائیں، نہیں۔ اس لیے فرمایا کہ جس نے ایمان کی حالت میں روزہ رکھا، ایمان کی حالت میں، سمجھائی بات؟ وہ ایمان کیا ہے؟ توحید ہوئی، شرک نہ ہوا۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ آقا علیہ السلام سے پوچھتی ہیں، آقا ہمارے بزرگوں میں ایک بہت سخی آدمی تھا، اللہ بڑی سخاوت کرتا تھا، اور اس کا نام کیا تھا؟ عبداللہ۔ عبداللہ نامی ایک بزرگ گزرا ہے ہماری برادری میں۔ امی عائشہ پوچھ رہی ہیں رضی اللہ تعالیٰ نبی علیہ السلام سے، بڑی سخاوت کرتا تھا، پورے مکہ میں پورا سال اس کے ڈیرے میں کھانا پکتا رہتا تھا اور غریب مسکین کھاتے رہتے تھے۔ جب حج کا موسم آتا تو مینا میں 100 اونٹ ذبح کرتا، تمام حاجیوں کو کھانا کھلاتا۔ پوچھتی ہے، آقا وہ جو ہمارا بزرگ فوت ہو گیا ہے، اتنی اس نے سخاوت کی ہے، اتنی بڑی بڑی دیگیں، آقا علیہ السلام فرماتے ہیں ہم نے اس کی دیگیں دیکھی ہیں، جب ہم بکریاں چراتے تھے مکہ کے باہر جنگل میں، تو ایک دیگ باہر پڑی ہوتی تھی اور اتنی بڑی ہوتی کہ جب دھوپ کا وقت آتا، دوپہر کا وقت آتا، تو ہم اس دیگ کے سائے میں بیٹھ کر دھوپ سے بچتے تھے، اتنی بڑی بڑی دیگیں تھیں۔ اللہ، تو اتنا بڑا سخی، کیا اس کی سخاوت اسے فائدہ دے گی؟ سوال یہ تھا، امی عائشہ نے سوال کیا رضی اللہ عنہ، کیا اس کی سخاوت اسے فائدہ دے گی قیامت کے دن؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ آپ نے ایک زمین سے تنکا اٹھایا، ایک تنکا امی عائشہ کو دکھایا، ہمیں عائشہ عبداللہ کو اس کی سخاوت قیامت کے دن اس تنکے کے برابر بھی فائدہ۔ اللہ، وجہ کیا تھی؟ وجہ بھی خود بتائی، ہمیں وجہ یہ تھی عائشہ کہ اس عبداللہ کا جو عقیدہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں تھا وہی عقیدہ مخلوق کے بارے میں تھا۔ جو عقیدہ اللہ کے متعلق تھا وہی عقیدہ کس کے متعلق تھا؟ مخلوق کے متعلق تھا۔ اس وجہ سے اس کو اللہ کے ہاں اس کی سخاوت کا کوئی ثواب نہیں۔ میرا عقیدہ ہے میرا اللہ مشکل کشا ہے یا نہیں؟ اب یہ کسی مخلوق کے بارے میں عقیدہ نہیں رکھنا چاہیے، ہاں کوئی نبی ہو، ولی ہو، کوئی ہو، مخلوق، فرشتہ ہو، جن ہو، مشکل کشا صرف کون ہے؟ یہ عقیدہ کسی اور میں نہیں جانا چاہیے۔ عالم الغیب کون ہے؟
ایمان کو سلامت رکھنا ہے، ایمان کو مضبوط رکھنا ہے تاکہ ہماری نیکیاں قبول ہو جائیں۔ جو عقیدہ اللہ کی ذات کے بارے میں ہے، مخلوق کے بارے میں اگر ہو گیا تو پھر یہی تو ایمان کے خلاف، نیکیاں برباد ہو جائیں گی۔ جو ہمارا عقیدہ قرآن اللہ کے بارے میں دیا ہے وہی عقیدہ کسی مخلوق، جن، فرشتہ، کوئی انسان اس کے بارے میں رکھیں گے تو یہ ہے شرک، یہی ہے شراکت، یہی اللہ تعالیٰ کی حصہ داری جو میرے رب کو برداشت، یہی کتاب کی لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، اگر تو نے بھی شرک کیا تو تیرا عمل برباد ہو جائے گا۔ ہمیں سمجھایا گیا ہے ہمیں کہ اپنے ایمان میں شرک کی آمیزش نہیں ہونی چاہیے، اپنے ایمان کو محفوظ رکھنا۔ ایمانیات بہت زیادہ تفصیل ہے، لیکن میں نے 2 چیزیں بیان کی ہیں۔ جس نے پڑھ لیا لا الہ الا اللہ، شرک سے بری ہو گیا، اب شرک سے اس کا کوئی تعلق نہیں رہنا چاہیے۔ اور دوسرا ایسا کون سا ہے؟ محمد الرسول اللہ، جس نے یہ کہہ لیا اشہد ان محمد الرسول اللہ، اب اس کا بدعت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں رہا۔ اگر بدعت ہوئی تو محمد الرسول اللہ یہ دعویٰ کام نہیں آئے گا۔ بات سمجھ آ گئی؟ بدعت کے ہوتے ہوئے بھی کوئی نیکی قبول اکالے من آوا من حدث فیہا حدثا من احدث فیہا حدثا او آوا محدثا فعلیہ لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین لا یقبل منہ یوم القیامۃ صرف ولا عدل ولا صدقۃ۔ فرمایا جس نے کوئی بدعت کا کام کیا، بدعت کیا ہے؟ رہنمائی کے لیے رب العالمین نے کائنات کا سردار بھیجا ہے، نیکی کیسے کرنی ہے، کون سی نیکی کرنی ہے، کیسے نیکی کرنی ہے، یہ کس نے بتایا ہے؟ محمد۔ اس لیے ہم کلمہ پڑھتے تو اشہد ان محمد الرسول اللہ، یہ گواہی اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ مومن کی زندگی بدعت سے پاک۔ لا الہ الا اللہ کا تقاضا ہے کہ مومن شرک سے پاک، اور محمد الرسول اللہ کا تقاضا ہے کہ مومن بدعت سے کوئی نیکی اپنی طرف سے نہیں، کسی کے کہنے پر نہیں۔ کہاں سے ملے گا ٹھپا؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو فرمایا جس نے ایمان کی حالت میں روزہ رکھا، ایمان کا محور و مرکز لا الہ الا اللہ اور محمد الرسول اللہ ہے۔ اب ہم نے اپنی زندگی کو شرک سے بھی بچانا ہے، توبہ کریں شرک سے، خود بھی بچے، اپنے معاشرے کو بچائیں، اپنے گھر والوں کو بچائیں، شرک کی غلاظت سے بچیں اور بدعات سے اپنے آپ کو محفوظ کریں۔ جو بھی نیکی کرنی ہے بولو کس کے طریقہ کے مطابق؟ محمد الرسول اللہ۔ ہماری نماز بھی محمدی ہو، ہمارا وضو بھی محمدی ہو، ہمارا روزہ بھی محمدی ہو، ہماری ہر نیکی محمدی ہو صلی اللہ علیہ وسلم۔ آقا علیہ السلام کیا فرمایا؟ یہ جو وضو کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، من توضا نحو وضوئی ھذا او من توضا کما امرا وصلی کما امرا، ہمارا جس نے وضو ویسے کیا جیسے میں نے کیا، اور جس نے نماز ویسے پڑھی جیسے میں نے پڑھی، غفر لہ ما تقدم، اس کی زندگی کے سارے گناہ معاف کر دیے جائیں۔ یہ ہے سنت کا فائدہ، طریقہ محمدی ہونا چاہیے صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ ایمان ہے، اس کا ایمان کے ساتھ تعلق ہے۔ یاد رکھیے ایمان بالرسول جتنا مضبوط ہوگا اسی قدر ایمانیات میں آدمی پختہ ہوگا۔ اللہ پر ایمان، فرشتوں پر ایمان، کتابوں پر ایمان، قیامت کے دن پر ایمان، تقدیر پر ایمان، یہ ایمانیات جتنا ہے اس کا محور اور مرکز ایمان بالرسول ہے، کیونکہ ہمیں پیغمبر کے ذریعے رب کی پہچان ہوئی ہے، پیغمبر کے ذریعے قرآن کی پہچان ہوئی ہے، پیغمبر کے ذریعے قیامت کی پہچان ہوئی ہے۔ جب ایمان بالرسول مضبوط ہوگا، جس قدر مضبوط ہوگا انسان کا ایمان اسی قدر مضبوط ہوگا، اور ایمان جس قدر مضبوط ہوگا اسی قدر نیک اعمال قبول ہوں۔ نیک اعمال قبولیت بنیاد ایمان ہے، ایمان بالرسول۔ اللہ
اس ایمان کو مضبوط کرنے کے لیے رب العالمین نے اہل ایمان کو ایک حکم دیا ہے. کون سا؟ فرمایا کہ انما المؤمنون، صرف مومن وہ ہیں، ایمان والے وہ ہیں، الذین یؤمنون باللہ ورسولہ، جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھتے ہیں، ثم لم یرتابوا، پھر وہ شک نہیں کرتے. شک نہیں کرتے، ایمان میں شک نہیں ہونا چاہیے. اور ایمان بالرسول بنیاد ہے، یعنی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی کسی بات میں، کسی حکم میں شک کی گنجائش نہیں ہے. ایک مثال سنیں پھر آگے چلتے. اللہ، یہ کون سے صحابی ہیں؟ عمار بن یاسر، کہو رضی اللہ تعالیٰ. عمار بن یاسر بیمار ہو گئے اور گھر والے رونے لگے، بے ہوشی طاری ہو گئی. یقین ہو گیا تھا کہ عمار جو ہے اس بیماری میں چل بسیں گے. اسی بستر پر ان کا آخری وقت آ گیا ہے. غشیاں طاری ہو رہی ہیں، کبھی آنکھ کھل جاتی ہے، کبھی پھر غشی طاری ہو جاتی ہے. گھر میں رونا پڑا ہوا ہے. اللہ اکبر. ہوش آیا نا تو دیکھتے ہیں سارے گھر والے رو رہے ہیں. سوال کیا کیوں رو رہے ہو؟ تم اس لیے رو رہے ہو نا کہ میں اس بستر پر اب مرنے جا رہا ہوں. اللہ، تم نے اب یقین کر لیا ہے کہ عمار دنیا سے جانے والا ہے. توجہ کرنا. ثم لم یرتابوا، اس کی وضاحت ہو رہی ہے کہ شک نہیں، ایمان پھر ہی قائم رہے گا. عمار نے کیا کہا رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ تم اس لیے رو رہے ہو کہ میں دنیا سے جا رہا ہوں. فرمایا کہ اگر میں بھی یہی سوچ رہا ہوں اپنے بارے میں بھی یہی سوچ لوں کہ میں مرنے جا رہا ہوں تو میرا ایمان برباد ہو جائے گا، تو میرا ایمان برباد ہو جائے گا، میں ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھوں گا. بڑے حیران فرماتی ہیں عمار رضی اللہ تعالیٰ، فرماتے ہیں میں نے اپنے نبی سے سنا، آقا علیہ السلام، میں نے اپنے پیغمبر سے سنا، آقا علیہ السلام نے مجھے کہا تھا عمار تو بستر پر موت تجھے نہیں آئے گی، اقتل، تو میدان کارزار میں قتل کیا جائے گا. اب اگر میں بھی دل میں یہ سوچ لیتا کہ میں اس بستر پر مرنے لگا ہوں تو میرا ایمان برباد ہو جاتا. کیوں؟ کہ نبی کی بات میں شک آ جاتا، پیغمبر کی بات میں شک آ جاتا، اور شک جب آئے گا ایمان نہیں رہے گا. اللہ. سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بچہ شیر خوار بچہ فوت ہو گیا. اللہ اکبر. رونے لگی. ابھی تک اس بچے نے دودھ کی مدت پوری نہیں کی تھی، پہلے ہی رب کو پیارے ہو گئے. اللہ اکبر. نبی علیہ الصلوۃ والسلام آئے، خدیجہ کیوں رو رہی ہو؟ آگے سے کیا فرماتی ہیں خدیجہ رضی اللہ تعالی ام المومنین؟ فرماتی ہیں آقا میں اس لیے رو رہی ہوں کہ میری خواہش تھی کہ میرا بچہ دودھ کی مدت پوری کر لیتا. حولین کاملین، 2 سال دودھ کی مدت ہوتی ہے بچے کی، میں اپنے بچے کو 2 سال تک دودھ پلا لیتی. میری یہ خواہش تھی، ہائے کاش میری یہ خواہش پوری نہیں ہوئی، بچہ پہلے چلا گیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اور میں کہ خدیجہ سن، اس وقت جنت کے اندر رب العالمین نے تیرے بچے کی دودھ پینے کی مدت کو مکمل کرنے کے لیے جنت کی دائی کا انتظام کر دیا ہے، وہ اسے دودھ پلا رہی ہے. ہمیں اب دودھ پلا رہی ہے. امی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آنسو تھم گئے، اللہ خوش ہو گئیں. ساتھ ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اگر تو کہے تو میں اللہ سے دعا کرتا ہوں رب العالمین تیرے بچے کے دودھ پینے کی آواز تجھے ابھی سنا دے. اللہ توجہ کرنا، شک ایمان کو برباد کر دیتا ہے. خدیجہ اگر تو پسند کرتی ہے تو میں ابھی آرڈر دیتا ہوں، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں وہ تجھے بچے کے دودھ پینے کی آواز جو ہے نا سنا دیتے ہیں تاکہ تجھے یقین ہو جائے. آگے سے امی خدیجہ نے کیا کہا؟ لا
اللہ لا اصدق اللہ و رسولہ، نہیں مجھے اب بچے کی دودھ پینے کی آواز سننے کی ضرورت نہیں ہے، میرے آقا نے بتا دیا ہے اگر میں یہ کہوں کہ مجھے آواز سناؤ تو میرا ایمان برباد ہو جائے گا، تو میرا ایمان برباد ہو جائے گا۔ جب آپ نے بتا دیا مجھے یقین آ گیا، یہ ہے ایمان۔ ثم لم یرتاب، پیغمبر کی کسی بات میں سلف صالحین کی یہی دولت تھی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا ہے، توجہ ہے، شک نہیں کرنا آقا علیہ السلام کی بات پر۔ آپ نے کیا فرمایا کہ البیعان بالخیار ما لم یتفرقا وان صدقا وبینا بورک لہما فی بیعہما۔ جس مسلمان کے ہاتھ میں ترازو ہے، ترازو کی ڈنڈی ہے، جس کے پاس تول ہے، اس کے لیے آقا علیہ السلام کا پیغام ہے تم کاروبار کرتے ہو، اگر تم نے سچ بولا اور چیز کا عیب بتا دیا فروخت کرنے سے پہلے، بورک لہما فی بیعہما، تو ان کی اس تجارت میں اللہ تعالیٰ برکت پیدا فرما دے گا۔ یہ کس نے کہا ہے؟ صادق المصدوق امام الانبیاء نے، ناطق وحی نے کہا ہے۔ اب ہم مسلمان ہیں، اپنے ایمان کو سلامت رکھنا ہے۔ آپ نے یہ بھی فرمایا کہ جس نے خرید و فروخت کے وقت جھوٹ بولا، عیب چھپا لیا، محقت برکت بیعہما، تو رب العالمین ان کی تجارت کی برکت ختم فرما دیں گے۔ یقین ہے، یقین ہے، اور یقین اگر نہ ہوا تو پھر ایمان کیا ہے؟ ایمان بالرسول کیا ہے کہ جو آپ نے کہہ دیا اس پر یقین کامل، ایسا یقین جو اپنے آپ پر نہ ہو، آقا کی بات پر یقین ہونا چاہیے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث سنیں اور آخری بات کرتا ہوں۔ آقا علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ الماء ماء زمزم لما شرب لہ، فرمایا کہ پانی زمزم کا پانی جو نیت رکھ کر پئیں گے وہ اللہ عطا کرے گا۔ یہ حدیث ہے، اللہ، یہ حدیث ہے۔ امام ترمذی رحمہ اللہ کے اس والد کہتے ہیں بیٹا جب کوئی حدیث آئے عقل میں نہ آئے تو تیرا امتحان ہے، تیرے ایمان کا امتحان ہے۔ جب کوئی حدیث نبی کی بات آ جائے عقل میں نہیں آ رہی تو یہ نہ کہنا کہ عقل میں نہیں آ رہا اب اس پر عمل نہیں کروں گا، ہمارا اس وقت تیرے ایمان کا امتحان ہے۔ میں سن، تیرے ابو کے ساتھ ایک معاملہ پیش آیا، میں طواف کر رہا تھا عشاء کے بعد، امام ترمذی کے والد کہہ رہے میں کیا کر رہا تھا؟ طواف کے دوران مجھے پیشاب کی حاجت ہوگی اور واش روم دور تھے، میں سوچنے لگا کہ اب دور جاؤں گا واپس آؤں گا، تکلیف ہے، کیا کروں؟ مجھے آقا علیہ السلام کی حدیث یاد آ گئی، ماء زمزم لما شرب لہ، زمزم کا پانی جو نیت رکھو گے اللہ پوری کر دے گا، پینے سے پہلے جو نیت کرو گے۔ میں نے فوراً وہیں کنویں سے زمزم کا پانی لیا اور یہ نیت کر کے پانی پیا، یا اللہ میرا طواف مکمل ہو جائے، پیشاب کی حاجت رک جائے۔ اللہ اکبر، میں نے زمزم پی لیا، ہے تو پانی پینے سے پیشاب زیادہ آتا ہے نا، اللہ اکبر۔ میں نے آقا علیہ السلام کی بات پر یقین کرتے ہوئے پانی پیا، بیٹا صبح تک مجھے پیشاب کی حاجت نہیں ہوئی۔ اللہ، تو کہنے کا مقصد اپنی ایمان کی حفاظت کرے۔ دوسری شرط کیا ہے؟ احتساب، روزے کی حالت میں احتساب ہو۔ احتساب کیا ہے؟ کہ نیت میں کیا ہو کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ کا مراقبہ کرتے ہوئے روزہ رکھا اللہ کی رضا کے لیے۔ یہ دو شرطیں پوری ہو گئیں تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ اس روزے کو قبول فرمائے گا۔ دنیا بھی آسان، قبر بھی آسان، اور حشر بھی آسان ہو جائے گی۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔